السلام علیکم۔ قرآن شریف کی آیت الف لام میم جس کا نام سورہ بقرہ بھی ہے، اس کی پہلی رکوع کا آدھا ترجمہ میننگ پارٹ فرسٹ میں اپلوڈڈ ہے، ناؤ پارٹ سیکنڈ۔ اس پہلی رکوع کی آدھی آیت کا ترجمہ پارٹ سیکنڈ میں۔ اور امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ میرا یہ مقصد ویڈیوز بنانے کا کسی پرسن، کسی بھی ریلیجن، کسی کے لیے برائی یا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی جذباتوں کو، فیلنگز کو ٹھیس پہنچانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف واٹ از دی ریئل میننگ آف قرآن، قرآن میں ریالٹی کیا ہے، اصلیت کیا ہے، صرف اس کو سب کو بتانی، صرف اور صرف یہ مقصد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے ایمان والو، اللہ اور فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں تو تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کو سنبھال کے رکھنے والوں کے بارے میں ہی ہے کہ یہی لوگ حق میں ہیں، اور جو ایماندار ہیں وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں یا وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، رزقناہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی روزی پر خوش رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی روزی پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ایسے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، اور کنجوسی بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی دی ہوئی روزی پر راضی رہتے ہیں اور اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن جس دن حساب ہوگا وہ لوگ بلندی پہ ہوں گے، وہ لوگ اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بعد، اللہ کے چاہنے والوں کے بعد اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بیان ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہر ایک کو جھٹلاتے ہیں، ہر ایک بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، انہیں تم ڈراؤ یا چاہے انہیں سمجھاؤ، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمان ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس مقابلے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتیجوں اور پرینام پر نظر ہو جائے۔ یہ آیت پہ اللہ نے اس وقت رسول اللہ پہ اتاری تھی جس میں ابو جہل، ابو لہب جیسے کافروں کے بارے میں اتری۔ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، مگر اس کے پیٹھ پیچھے کہتے تھے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تب یہ اتری تھی اور اللہ نے رسول اللہ کو خبر دی تھی اور تسلی کی بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اس سے آپ دکھی مت ہو، آپ اپنی پرچار کی کوشش پوری رکھیں، اس کا اچھا بدلہ آپ کو ملے گا۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں، جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں وہ بد نصیب ہیں اور ان کی قسمتوں پہ کفر ہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے کانوں آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سچ دیکھ کر بھی سچ نہیں دیکھ سکتے، وہ سچ سن کر بھی سچ نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کی قسمتوں پہ ہی کفر لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کفر میں ہی جئیں گے اور کفر میں ہی مریں گے۔ تو ان لوگوں سے اللہ والوں کو ان کو دیکھتے ہوئے دکھی نہیں ہونا ہے، نراش نہیں ہونا ہے، ان کو اپنے مقصد پہ دھیان رکھنا ہے، اپنے مقصد پہ قائم رہنا، جس طرح رسول اللہ اپنے مقصد پہ قائم رہتے سچائی پہ، ویسے ہی اللہ والوں کو سچائی پہ قائم رہنا ہے، اور اس کا اچھے سے اچھا بدلہ یقیناً ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ملے گا۔ وہ لوگ اور ان کو ملے گا جو اللہ اور رسول اللہ اور قیامت کے دن پہ قائم رہتے ہیں اور اپنے کو دین کے راستے پہ رکھتے ہیں۔ اس سارے مضمون کا، اس ساری آیت کا سار یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ کافر گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ سچائی کو دیکھنے، سننے، سمجھنے میں محروم ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، اسی میں ہی مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر کر دی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے کرم بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ون ڈے کرما will be revised۔ کرم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور ریورس ہوتا ہے، اس لیے اچھے کام کرتے رہیں، اچھائیوں کی طرف رہیں، اور قرآن کا اچھا ترجمہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں جو بتا رہی ہوں وہ میں خود عمل کر سکوں، اور لوگوں کو بھی توفیق دے کہ وہ عمل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔